ان حروف میں شدت پائی جاتی ہے تو ان کو شدیدہ کہتے ہیں. ان کے اندر جو صفت ہے وہ شدید کی صفت ہے، یہ شدید پڑھے جاتے ہیں. قلقلہ کی شرط ہے کہ حروف کا ساکن ہونا لازم ہے. جو کہتے ہیں زبر زیر کے ساتھ تو ان کی تو بات ہی ختم ہے، قا قا، اس میں قلقلہ ہو ہی نہیں سکتا، شدت ہے اس میں ضرورت ہی نہیں ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں قلقلہ کھیل نہیں ہے، قلقلہ کھیل نہیں ہے، بلکہ یہ عین فطرت کے مطابق ہے. عرب کے اندر لوگ جب قلقلہ کرتے تھے تو ان کی شدت سے خلاصی کے لیے اس میں قلقلہ کرتے تھے. الحمد للہ حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حمدا يليق بجلالته وعظمته وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آج کا جو ہمارا موضوع شدہ ہے اس میں ہماری مدد فرمائے کہ ہم آپ کو آسان انداز میں سمجھانے کی کوشش کریں. چلتے ہیں ہمارے موضوع کی طرف، وہ ہے شدہ، شدیدہ، سختی سے ادا ہونے والے وہ لفظ جو سختی سے ادا ہوتے ہیں، جس میں شدت پائی جاتی ہے، سختی پائی جاتی ہے، وہ کون سے ہیں؟ آپ ان کا مجموعہ دیکھ سکتے ہیں. یہ 8 حروف ہیں، اجد، قطن، بکت. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان میں جو حروف کی ہم نے تقسیم ہے وہ 3 حصوں میں کی گئی ہے. پہلے جو 5 حروف ہیں وہ حروف جہر میں سے ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، اور وہ 5 کے 5 حروف قلقلہ کے بھی ہیں، اس لیے ہم نے ان کو الگ کیا اور ان کو الگ کلر دیا. سیکنڈ میں آپ کے پاس کاف اور تا جو حروف ہمس میں سے ہیں، اس پہ بھی تفصیل سے بات کرتے ہیں. اس کے بعد جو لاسٹ میں وہ حمزہ ہے جس میں شدت برقرار رہے گی. اچھا جی، سب سے پہلے آ جائیں حروف قلقلہ کے جو 5 حروف ہیں ان کے اوپر، قاف، طا، با، جیم، دال. اب ان میں شدت ہے، ان کے جو مخرج ہے وہ لاک ہوگا، پراپر لاک ہوگا. اق، 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 پھر اس طرح اب، اج، اج. اب جو یہاں پہ قلقلہ ہم کرتے ہیں، جو قلقلہ کے حروف ہیں ان میں جب ہم قلقلہ کرتے ہیں اس کی ریزن کیا ہے؟ وہ جو یہاں پہ گلے پہ آپ اق، 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 تو یہ جب لاک کرتے ہیں اب، اد، اج، بغیر قلقلہ کی شدت ہے یہ. اب جب ان میں ہم قلقلہ کریں گے اق، اق، تو عرب کیا کرتے تھے؟ قلقلہ اس لیے کرتے تھے کہ اس کی جو شدت ہے اس سے نجات حاصل کرنے کے لیے. اب آپ ان کو زبر زیر کے ساتھ پڑھیں گے، قاف زبر قا، قا، طا زبر طا، تو آپ کو گلے کے اوپر پریشر فیل نہیں ہوگا. اب 2 حروف آگے ہیں، کاف اور تا. جیسا کہ حروف ہمس میں ہم نے کہا تھا، اگر آپ کو یاد ہوگا، اگر آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ ہمس کی ویڈیو ایک دفعہ دوبارہ دیکھ لیں. ہم نے ہمس میں کہا تھا کہ کاف اور تا میں ہمس ہوگا، ہمس ہوگا، اس میں کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس کا جواب اب آپ کو ملے، کیونکہ یہ حروف شدت والے ہیں. اک، ات، کھ، کھ، زبر زیر اور پیش بھی ہوں گے، فتحہ کسرہ ضمہ بھی ہوں گے کاف اور تا پہ، تب بھی ہمس ہوگا، شدت تب بھی پائی جائے گی. کافرون، کافرون. کاف میں یعنی بہت متضاد قسم کی بات ہے. جب ہم ہمس کا کہتے ہیں تو سانس ہے وہ کنٹینیو رہتا ہے اس میں، جس طرح اف، اک، اور ادھر اک، ات. تو ادھر پہلے ایک دفعہ لاک ہوتا ہے، جس وجہ سے ہم کہتے ہیں، اور میں نے ہمس میں اندر بھی یہ بات کہی تھی کہ کاف اور تا میں ہمس ہمیں کرنا پڑے گا، ہمس ہمیں کرنا پڑے گا. کرنا کیوں پڑے گا؟ کیونکہ ان کے اندر ایک اور صفت پائی جاتی ہے، وہ شدہ کی ہے، شدیدہ. یہ لفظ شدید ہوتے ہیں، ان کو لاک کیا جاتا ہے. اب جب کاف اور تا کو ہم لاک کرتے ہیں اور پھر ان کے اندر ہمس کرتے ہیں، اس ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ کاف اور تا میں ہمس ہوتا ہے اور شدت والے حرف ہم لاک کرتے ہیں، ان کا تعلق زیادہ تر جہر کے ساتھ ہوتا ہے. تو جو جہر والے حروف ہیں ان کے اندر تو یہ صفت پائی جاتی ہے اور قلقلہ بھی ہے، وہ تو سمجھ بھی آتی ہے، لاک ہوتے ہیں پھر ادا ہوتے ہیں. کاف اور تا جب ہمس کے ہیں تو اس میں کس طریقے سے ہمس ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب میں آلریڈی آپ کو دے چکا ہوں. وہ کیا ہے؟ ہمس کے اندر ہم نے کہا تھا کاف اور تا میں ہمیں ہمس کرنا پڑتا ہے. کیوں کرنا پڑتا ہے؟ اصل کیا وجہ ہے؟ وہ ان کے اندر شدت پائی جاتی ہے. اگر آپ نے ہماری ہمس، جہر کی اور قلقلہ کی ویڈیو ابھی تک نہیں دیکھی تو آپ کائنڈلی ڈسکرپشن میں ان کی ویڈیو لنکس اویلیبل ہیں، ان کو دیکھیں 1 by 1.
آپ کو مزید سمجھ آئے گی۔ ابھی تک ہم نے 7 حروف ڈسکس کر لیے، حروف قلقلہ کے 5 حروف جن کا تعلق جہر سے بھی ہے، قلقلہ سے بھی ہے اور شدت سے بھی ہے، اور 2 حروف جن کا تعلق ہمز سے ہے، دھیمے پڑے جاتے ہیں، ہمز سے ہے جن میں آپ کا سانس جاری رہتا ہے لیکن پہلے ان میں شدت ہوتی ہے، پھر ہمز کرنا پڑتا ہے، اور ہمز کے اندر بھی ہم نے یہ بات آپ کو بتائی تھی کہ ہمیں ہمز کرنا پڑتا ہے۔ اب آخری حرف ہے وہ کون سا ہے؟ حمزہ۔ اب حمزہ کے لیے عرب اس کے تخلص کے لیے یہ پراپر لاک ہوتا ہے، اس میں جھٹکا نما ہلکا سا جھٹکا سا محسوس ہوتا ہے، تو یہ جو ہے ہلکا سا جھٹکا محسوس ہوتا ہے، اس لیے کہ اس میں شدت پائی جاتی ہے، اس لیے اس میں شدت پائی جاتی ہے۔ جب ان حروف میں شدت پائی جاتی ہے تو ان کو شدیدہ کہتے ہیں، ان کو شدیدہ کہتے ہیں۔ ان کے اندر جو صفت ہے وہ شدید کی صفت ہے، یہ شدید پڑھے جاتے ہیں۔ اور حمزہ کے بارے میں بہت سی کتابیں لکھی گئی ہیں اور مختلف قراءات موجود ہے جس میں حمزہ کی تسہیل بھی ہے اور حمزہ کا حذف بھی ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، یؤمنون بالغیب۔ ایک وضاحت میں کر دوں، جس شخص کو اس کی وجہ معلوم نہیں ہے اور وہ صرف سنتا ہے قراءت مختلف قراء سے اور پھر ان کی نقل میں وہ قراءت کرتا ہے، اس کے لیے جائز نہیں ہے، اس کو ریزن نہیں پتہ۔ ہاں، جو اس نے نقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہے وہ وہی قراءت کرے گا۔ اگر وہ سنتا ہے والضحی تو اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اس طرح کی قراءت کرے، حتیٰ کہ اس کو اس کی وجہ بھی معلوم نہیں، اس کا حکم بھی معلوم نہیں، صرف سن کے قراءت کرنا جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم، والحمد للہ رب العالمین۔